جی اس کو بھی انشاءاللہ سوال کریں گے جی، اس کے بعد آپ بھی انشاءاللہ اس سے جی میں ترجمے کا سوال کیجیے گا ضرور تو یہ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل سے سنائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ مجھے نمبر 5 پارہ نمبر 21 سورت نمبر 30 سورت کا نام سورت روم۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی کل آیات 60 اور رکوع 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں 6 مضامین بیان کیے ہیں۔ 1 اعلان غلبہ اسلام، 2 اللہ غالب ہے، 3 اللہ کی قدرتوں کا بیان، 4 دین حنیف کی دعوت، 5 پیروں کی برے میں فساد، 6 کمزوروں کو غلبہ ضرور ملے گا۔ پاؤں نمبر 2 آیت نمبر 32۔ اس آیت کا پہلا حرف میم ہے۔ میم پورے قرآن میں 26,535 دفعہ آیا ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر پورے قرآن میں 39,582 دفعہ آئی ہے۔ منزل نمبر 5 اس منزل میں کل 11 صورتیں ہیں، 10 مکی 1 مدنی۔ اس منزل کی کل آیات 856 اور رکوع 72 ہیں۔ زبردست زبردست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو جبکہ تھے وہ گروہ گروہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ان میں سے اس چیز پر جو ان کے پاس ہے وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر ہم چکا دیتے ہیں انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت تو ایک فریق ان میں سے اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ شکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں دی ہے، بس تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹے ماشاءاللہ، اللہم زد فضل۔ آمین۔ قاری صاحب یہ جتنے بچوں کا ابھی 3 بچوں کا ہم نے امتحان لیا ہے اور اپنے ناظرین سے ان کو شیئر کیا ہے، ان کے اس ماشاءاللہ یہ جو کمپیوٹرائزڈ حفظ القرآن ہے ان کا، اس کو یہ بچے کیا کسی کی کاپی کر رہے ہیں یا اپنے اپنے انداز میں انہوں نے سنا ہے؟ جی یہ آپ کے ایک سوال کا ہی جواب ہے جو کچھ دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ بچے عرب کے لہجے میں قرآن سارے بچے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے۔ یہ ماشاءاللہ تقریباً ان تینوں بچوں کا اپنا اپنا ہی انداز ہے، تو کسی کی یہ کاپی نہیں کرتے، کاپی بھی ممکن ہے یہ کرتے ہوں گے، لیکن جو آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے انہوں نے بچوں نے ماشاءاللہ، یہ کسی کی کاپی نہیں ہے، یہ اوریجنل اپنی ان کی آواز ہے اور اپنا ہی ایک ترنم ہے ان کا۔ ماشاءاللہ آواز تو ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اگر کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے یا کم ہے وہ اللہ کی دین ہے، آگے ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی تجوید کیسی ہے، تو وہ تلفظ کیسا ہے، یہ آپ خود محنت سے اس پر عبور حاصل کرتے ہیں۔ جی جی الحمدللہ، جب ان بچوں کو ابتدائی طور پہ قرآنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ہی الحمدللہ ان کی تجوید جو ہے نا اس لیول کی کم از کم مختصراً جو صفات عارضہ مخارج وہ الحمدللہ ان بچوں کو سب بچوں کو سکھا دیا اس میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، 2 طریقے ہوتے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے یا پڑھنے کے، کچھ تو اس طرح سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو پہلے پڑھا دیا اس کے بعد اس کو جی ہم تجوید پڑھائیں گے کروائیں گے، اور کچھ ڈے فرسٹ سے ہی تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ ہمارا صرف ان بچوں کے ساتھ نہیں، یہ تو حافظ قرآن ہے نا، یہ تو آگے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے آگے میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر جیسے ہم اسکول کی بیس بنانے کے لیے بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں اسی طرح قرآن کے اوپر بھی محنت ہو اور اس کا ہی ساری زندگی اس بچے کو فائدہ ہے۔
آپ نے بھی دیکھے ہیں جی بوڑھے جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھا، اب آپ ان کا قرآن سن کر دیکھ لیں، اور ایک وہ بچہ جس کی بیس استاد نے شروع دن سے ہی بنا دی، اس کا قرآن سن کے دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک بے شک، میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ ڈے فرسٹ سے ہی صحیح پڑھانا چاہیے، صحیح مخرج، صحیح تلفظ، صحیح تجوید کے ساتھ، جی بالکل پڑھانا ہی ایسے چاہیے۔ جی بالکل۔ بچے کا میں سوال کروں اس سے؟ جی بیٹے، میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر آپ اسی انداز سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ اس کے مضامین اور وہ کس سورہ کی ہے۔ اور تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا۔ منزل نمبر 6، پارہ نمبر 24، سورت نمبر 40، سورت کا نام سورت مومن۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی کل آیات 85 اور رکوع 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں 9 مضامین بیان کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 1 مخالفین قرآن کا انجام، 2 قیامت کا منظر، 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، 4 دربار فرعون میں آواز حق، 5 مومن کی دعوت فرعونیوں کو، 6 رسولوں سے وعدہ نصرت، 7 اللہ کی قدرتیں، 8 منکروں کا انجام، 9 عذاب آنے پر توبہ میں معنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پاؤں نمبر 3، آیت نمبر 60۔ اس آیت کا پہلا حرف واو ہے۔ واو پورے قرآن میں 2556 دفعہ آیا ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے، زبر پورے قرآن میں 53,243 دفعہ آئی ہے۔ منزل نمبر 6، اس منزل میں کل 13 صورتیں ہیں، 10 مکی 3 مدنی۔ اس منزل کی کل آیات 842 اور رکوع 66 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور فرما دیا ہے تمہارے رب نے یہ کہ تم پکارو اسے تو میں قبول کروں گا تمہاری پکار۔ ماشاءاللہ۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اس کی بندگی کرنے سے تو یقیناً وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں سب کے سب ہی۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون کرو اس میں، اور بنایا ہے دن کو دکھلانے والا چیزوں کو، روشن بنایا ہے دن کو۔ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاری صاحب، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، یہ بتلائیے کہ کیا ایسے بچوں کو جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کی خوراک کا کوئی اسپیشل خیال کرنا چاہیے؟ ویسے تو ہر والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں، لیکن کیا جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے ان کی بہت ساری انرجی اس پہ کنزیوم ہوتی ہے، تو کیا اسپیشل خوراک کا کچھ ان کا بندوبست ہونا چاہیے؟ جی، یہ خوراک تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، تو ان والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے جیسے ہمارے اساتذہ ہمارے لیے اور ہم الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اور ہماری مائیں بھی ساری زندگی یہی دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا۔ تو میں چاہتا ہوں خوراک سے پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہے دعا۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ اس بچے سے دعا کے متعلق یہ ترجمہ کیا، ترجمہ سنا ہے، تو اللہ رب العزت بہت ہی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اس پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ایک مرتبہ میں گیا ایک جگہ پہ ٹیسٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک قاری صاحب تھے، ان کے پاس تقریباً 70 کے قریب بچہ، تو سب کا ماشاءاللہ ضبط بہت اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں نے پوچھا جی کتنے استاد ہیں؟ وہ فرمانے لگے جی صرف ایک ہی استاد ہے، ان 70 بچوں کا ایک ہی استاد ہے۔ وہ کہتے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یار اب کرتے کیا ہے؟ وہ کہتا جی کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں، ایک استاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 20-25 بچوں کو سنبھال سکتا ہے وہ، اس سے زیادہ پھر اس کے اوپر بوجھ ہی ہے، برڈن ہی ہے، جتنا بھی نہیں ہوگا اتنے سارے بچوں کو پوری توجہ سے سننا۔ جی، یہ ہمارے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے۔
تو اس ادارے کی انتظامیہ جو تھی محتمم صاحب، ان سے قاری صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، تو انہوں نے سوال کیا، پھر وہ محتمم نے آگے سے جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب کی جب سے ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہیں نا، قاری صاحب کی شاید ہی ہم نے دیکھا ہو کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ قضا ہوئی ہو. ماشاءاللہ اس قدر نیکی ان استاد کے اندر موجود ہے. بالکل بالکل، یہ بہت معنی رکھتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ شاگردوں میں منتقل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اساتذہ اپنے طلباء کے لیے، خود والدین اپنے بچوں کے لیے خود دعا کریں. جہاں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے وہیں ان کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے. وہ تو ذمہ اللہ رب العزت نے ان والدین پہ ڈال دیا کہ ان کی خوراک کا حساب رکھنا اور مینٹین کرنا، لیکن دعا ان کے لیے کثرت سے. جی